وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر وہ کہتے ہیں اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ابھی نماز ادا کی ہے خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے۔ تو صحابہ کرام جو نماز میں تھے، نماز میں بھی رکوع کیے ہوئے تھے، فداروا کما ہم قبل البیت، جس طرح تھے نماز میں اسی طرح انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ فوراً ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں ہے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہمیں اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچنے کے بعد فوراً اپنا قبلہ تبدیل کر دیا نماز کی حالت میں۔ یہ صحابہ کرام کی کمال اطاعت، کمال فرما برداری ہے، کمال وفاداری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ تو قبلے کا معاملہ ہے، کعبے کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز ادا کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرتے ہوئے نماز کے اندر ہی، چونکہ جوتا پہن کر نماز ادا کر رہے تھے تو نماز کے اندر ہی جوتا اتار کر سائڈ پہ کر دیا، نماز کے اندر ہی جوتا اتار کے سائڈ پہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جوتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے، ان سب نے نماز کے دوران ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنا جوتا اتار دیا۔ حکم نہیں ہوا ہے، آپ نے فرمان جاری نہیں کیا کہ صحابہ تم بھی جوتے اتار دو، صرف اپنا جوتا اتارا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا ہے، فوراً نماز میں ہی اسے اپنا لیا ہے، جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے پاس تو فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ نے جو جوتا پہنا ہوا ہے اس میں کچھ گندگی رہ گئی تھی، تو میں نے اس وجہ سے جوتے کو اتار دیا، کیونکہ نماز میں گندگی کی حالت میں جوتا نہیں پہننا ہے یا کپڑا نہیں پہننا ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے تو میں نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک بھی ہے کہ تم میں سے کوئی جب نماز ادا کرنے لگے اور اس نے جوتے پہنے ہوئے ہوں تو جوتے پہنے ہی نماز ادا کر سکتا ہے، بس یہ کرے کہ جوتوں کو اچھی طرح زمین پہ رگڑ لے، صاف مٹی میں تو پاک ہو جائیں گے اگر کوئی گندگی ہوئی بھی تو میں تو نماز ادا کر رہا تھا، باوجود اس کے کہ صاف کیے تھے لیکن کوئی ذرات رہ گئے، تو مجھے تو جبریل امین نے بتایا ہے کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے، میں نے اس لیے اتار دیا ہے۔ ما حملکم علی القاء نعالکم، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا، کون سی چیز تھی جس وجہ سے تم نے اتار دی؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں، ہم نے بھی اتار دی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی سونے کی تھی، اس وقت سونے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا تھا کہ سونا مردوں پر حرام ہے، آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دی۔ سب صحابہ نے جنہوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں سب نے اتار دی، نہیں پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیوں اتاری ہے، کیا وجہ بن گئی، شاید آپ کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہو، بس دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کی حدیث، آپ کا عمل بھی آپ کی حدیث ہے، فوراً عمل کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اس قدر کمال کے ساتھ وہ کرتے تھے، ایک لمحہ کے لیے توقف نہیں کرتے تھے۔ کچھ معاملات انسان کے جذباتی ہوتے ہیں، انسان ان میں جذباتی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی انسان کے اس احساس کا یا ان جذبات کا خیال رکھا ہے۔ مثال کے طور پر شراب لوگ پیتے تھے تو اللہ رب العزت نے تدریجاً اس کو حرام کیا۔ پہلے یہ فرمایا کہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ زیادہ ہے، فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے، کچھ لوگوں نے ویسے چھوڑ دی۔ پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، کچھ لوگوں نے ویسے چھوڑ دی بھی، ایسی چیز جو پی کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کو دفع کرو، لیکن چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی پھر بھی کچھ پیتے رہے۔ پھر آخر میں ایک آخری اور حتمی حکم نازل ہوا کہ شراب تو ہے وہ رجس ہے، من عمل الشیطان ہے، شیطانی عمل ہے، اس کو فوراً چھوڑ دو۔ جذباتی معاملہ تھا، اگر کسی شخص کو فوراً کہا جاتا جو نسلوں سے پشتوں سے شراب کے عادی تھے، جن کا کھانا ہی شراب کے بغیر ہضم نہیں ہوتا تھا، جس طرح آج کچھ لوگوں کو کھانے کے ساتھ کوک پیپسی وغیرہ عادت ہوتی ہے، تو فوراً کیسے چھوڑ دے؟ وہ بڑی مشکل ہے، اور وہ تو پھر نشہ تھا، نشے کو چھوڑنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حتمی اعلان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خادم رسول بھی ہیں، کہتے ہیں کہ میں انصار کے ایک گھر میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو میں شراب پلا رہا تھا۔ شراب حرام نہیں تھی، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ پیتے تھے، تو میں ان صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، بھر بھر کے جام دے رہا تھا۔ دیکھیں کہ اس وقت جب کوئی شراب پی رہا ہو اور عادی ہو ہمیشہ کا، اس وقت اسے کہا جائے چھوڑ دو شراب، کتنا مشکل ہے، کتنا کٹھن معاملہ ہے۔ لوگ تو کہتے جی ہم کیسے چھوڑ دیں جی، ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ سگریٹ پینے والے نہیں چھوڑتے سگریٹ، جی بس کیا کریں جی، نہیں چھوڑی جاتی۔ شراب کے جام ان کے سامنے ہیں، پینے کے لیے تیار ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں بھر بھر کے انہیں دے رہا تھا، باہر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دے دیا، ہاں حکم آ گیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، اب پینا حلال نہیں ہے۔ اس سننے والے کے پیچھے نہیں، پتہ نہیں اس نے صحیح سنا ہے غلط سنا ہے، کون ہے جا کے دیکھو، پوچھ کے آؤ بھائی، اتنی دیر تو پئیں۔ فرماتے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ فوراً شراب کے سارے مٹکے توڑ دو۔ شراب کے جام ہاتھ میں ہیں، پھینک دیے ہیں، کہا کہ ان مٹکوں کو فوراً توڑ دو۔ انس بن مالک کہتے ہیں قیمتی مٹکا ہمارا، میں نے اس کو توڑا، اس کے پائندے میں مارا اور اس کو توڑ کر شراب کو ضائع کر دیا، برتن بھی ضائع کر دیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے فرمان کی کمال اطاعت اور کمال فرما برداری۔ ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، بس چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ کرام کو حکم دیا انہوں نے فوراً عمل کیا۔ اور صحیح بخاری میں غزوہ حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے سفیر سے عروہ بن مسعود ثقفی، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اس سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی بڑے دانا آدمی تھے، ایسے تھوڑا کافروں نے اپنا سفیر بنا کر، اپنا طرف سے نمائندہ بنا کر مسلمانوں کے پاس بھیجا ہے، مذاکرات کر کے آؤ۔ ایسا شخص، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، اختیار کے بغیر کون ہوتا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا آپ کو قبول کرنا ہوگا، میں حالات کو دیکھ کر مذاکرات کروں گا۔
ایسا شخص عروہ بن مسعود ثقفی ایسا دانا اور بینا آدمی ہے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے آ کر، وہ کہتا ہے میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی حالت کیا ہے، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رویہ کیسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے مانتے ہیں، آپ کی قدر کیسے کرتے ہیں، آپ کا احترام کس قدر کرتے ہیں۔ مذاکرات کیے، جو بھی کرنے تھے، واپس چلے گئے۔ واپس جا کر ایک کافر، اس وقت تو کافر تھے، کافروں کا ایک نمائندہ، ان کا ایک سفیر، وہ جا کر اپنے کافر سرداروں کو کہتا ہے لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسریٰ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، اس وقت کی سپر پاورز کے پاس، میں روم اور روس کے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، پوری دنیا پہ جن کی بادشاہت ہے میں ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے اس کے حواریوں اور درباریوں کو نہیں دیکھا جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاری ہوتی ہے نا، آپ کا فرمان جاری ہوتا ہے، آپ کی زبان سے مکمل ادا بعد میں ہوتا ہے، وہ تعمیل پہلے کر دیتے۔ میں نے ان کی یہ کمال وفاداری اور تابعداری دیکھی ہے، اس لیے میری نصیحت ہے تمہیں، میں تمہارا نمائندہ ہوں نا، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھا ہے تم نے، میں تمہاری خیر خواہی اسی میں سمجھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں آفر کی ہے نا، جو پیشکش کی ہے اسلام کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، فَاقْبَلُوهَا، اس کو قبول کر لو اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو۔ یہ میرا مشاہدہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں کافر آج مسلمانوں کو مغلوب کیوں کیے ہوئے ہیں؟ آج مسلمان مغلوب ہیں، کافر غالب ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے بادشاہوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں، کافروں کے سرداروں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کا سفیر ڈر رہا ہے۔ کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بہت مانتے ہیں، آپ کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن مسعود ثقفی کے کفر کی حالت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہاڑ سے کودنے کا حکم دیں، سمندر میں چھلانگیں لگانے کا حکم دے تو وہ فوراً تعمیل کریں گے، ذرا بھی ہچکچائیں گے نہیں۔ اس لیے تمہاری خیر اسی میں ہے، جس کے ایسے فرما بردار ہوں، جس کے ایسے تابع دار ہوں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، دین کی بات تو دور ہے، اس کی تو وہ فرما برداری کرتے ہی کرتے تھے، عبادات میں تو آپ کی بات مانتے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں بھی آپ کی فرما برداری کرتے، عبادت میں، دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا فرض اور واجب ہے۔ کسی دنیاوی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا، وہ آپ پر فرض اور واجب نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی ہے، آپ کو پسند ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پسند تب بھی ٹھیک ہے۔ کوئی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، آپ پہن لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنتے تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا ہے، دنیاوی معاملات میں آپ اس کی پیروی کر لیتے ہیں، ثواب ملے گا، نہیں کرتے کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ
ذب ایک جانور ہے، اس کا گوشت آپ کے سامنے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں چونکہ نہیں ہوتا، لیکن اس لیے مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھا پاؤں گا۔ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چسکے سے کھا گئے، اور آپ دیکھتے رہ گئے کہ کیسے کھا رہا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں کوئی چیز نہ ہوتی ہو تو ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیسے کھائیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند آ رہی نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو صحابی نے کھا لی۔ لیکن ایسے موقع بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت ایک کام کیا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کو بھی اپنی عبادت بنا لی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت پہ چونکہ معمور رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ ایک دن وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو کپڑے سینے کا کام کرتے تھے، درزی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ آپ تشریف لائیں، کھانا میرے گھر میں کھائیں، میرے لیے سعادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو سالن میں شوربہ تھا، جس کے میں کدو کے ٹکڑے بھی تھے اور گوشت کے ٹکڑے بھی تھے۔ کدو گوشت شوربے والا بنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے۔ میں بھی چونکہ ساتھ تھا، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھا رہا تھا، لیکن میں یہ بات بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز کھاتے ہیں، شوق سے کس طرح کھاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یتتبع الضباء من حوالی القصعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے جو ہے نا وہ پورے برتن میں سے تلاش کر کے کھا رہے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ کو کدو کھانے کا شوق ہے، آپ کو کدو کھانا اچھا لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد فلم ازل احب الضباء من یومئذ، مجھے پہلے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے ہیں، پھر میں نے ساری زندگی کدو سے محبت کی ہے، کدو کو اپنا شوق بنا لیا، اب ساری زندگی کدو شوق سے کھاتا ہوں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے۔ حالانکہ کسی کو کدو ناپسند ہو کوئی حرج نہیں، کون سا لازم ہے کہ آپ نے کدو لازمی کھانا۔ ایک اور واقعہ ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا صحیح مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں پڑاؤ ڈالا، وہاں آپ نے قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السفل ارفق، کہ ابو ایوب یہ جو نیچے والا پورشن ہے نا، یہ میرے لیے زیادہ سہولت ہے، لوگوں نے بھی آنا جانا ہوتا ہے، میں نے بھی کبھی نکلنا ہے کبھی آنا ہے، تو نیچے میں رہوں تو مجھے زیادہ سہولت محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے اہل و عیال کو لے کر اوپر چلا گیا۔ جب رات ہوئی سو گئے سارے، بیوی بچے بھی، میں بھی سو گیا، لیکن رات کے ایک پہر اچانک میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، اور خیال یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ابو ایوب اس کے گھر والے اوپر ہیں، اب کیا کریں، رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، لیکن ابو ایوب کی غیرت، آپ کی محبت جو ہے
آپ کا احترام جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ابو ایوب اوپر ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں۔ چنانچہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے ایک کونے میں جا کے ایک کونے میں چپک کر رات گزاری، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، ابو ایوب انصاری کا ایمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ میں اس چھت کے اوپر ہوں جس چھت کے نیچے آپ ہیں، آپ اوپر تشریف لے جائیں، میں نیچے رہوں گا۔ اور روزانہ محبت سے بڑے شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، اور کھانا زیادہ مقدار میں عمدن تیار کرتے ہیں، جان بوجھ کر، جتنا آپ نے کھانا ہوتا ہے اس سے 2 گنا 3 گنا زیادہ بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے کھانا کھائیں گے نا، چھوڑیں گے جو، تو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک لگا کے کھایا ہوگا، پھر میں وہیں انگلیاں لگا کر میں بھی کھانا کھاؤں گا۔ اسے تبرک کہتے ہیں، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے بزرگ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، کسی صحابی نے سیدنا ابو بکر کا کوئی تبرک نہیں لیا، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تبرک لیا، نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، نہ سیدنا حسن کا، نہ سیدنا حسین کا، نہ کسی اور کا۔ اگر تبرک انبیاء کے بعد بھی کسی کا ہوتا تو یہ ہستیاں زیادہ اس قابل تھیں کہ ان کا تبرک لیا جاتا۔ تبرک انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کہتے ہیں میں تو بطور تبرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا کھانا کھایا کرتا تھا، ایک دن میں کھانا تیار کر کے لایا، محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں، چھوڑ دیا کھانا۔ پریشان ہو گیا، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیار کیا ہوا کھانا تناول نہیں فرما رہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب بات یہ ہے کہ آپ نے کھانے میں لہسن ڈالا ہے، مجھے لہسن ذرا پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ظاہر ہے اسی لیے لہسن ڈالا کہ وہ پسند کرتے تھے، گھر میں استعمال ہوتا تھا، شروع سے عادت تھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول احرام ہوا، کیا کھانا جائز نہیں ہے، لہسن نہیں کھاتے، منع ہے، حرام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ابو ایوب، حرام نہیں ہے، حلال ہے، آپ کھا سکتے ہو، بس میری طبیعت پسند نہیں کرتی ہے۔ فَإِنِّي أَكْرَهُ، میں ناپسند کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ساری زندگی شوق سے کھاتے رہے، عرض کرتے ہیں اللہ کا رسول فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ، اللہ کے رسول جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابو ایوب آپ کھا سکتے ہو، لیکن جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے ابو ایوب بھی ساری زندگی اس کو پسند نہیں کرے۔ آج کے بعد میں بھی کھانے میں لہسن نہیں ڈالوں گا، نہیں استعمال کروں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو ایوب آپ کھا سکتے ہو۔ یہ کمال محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کا فرمان تو وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو ماننا فرض ہے، لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت کو انہوں نے اپنایا ہے، ساری زندگی ایک ایک عادت کو اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرما برداری کی ہے۔ واقعات تو بہت ہیں، بہت واقعات ہیں، ایسے ایسے حیران کن واقعات ہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کس طرح صحابہ کرام نے لاج رکھی ہے، کس طرح فرما برداری کی ہے، کس طرح وفا شعاری کی ہے، اس کی تو مثال لانے سے پوری تاریخ اسلامی کیا پوری تاریخ انسانی قاصر ہے۔
کیسے مثال لائیں ان صحابہ کرام کی؟ ایسے تو نہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ لوگ معیار ایمان ہیں، یہ معیار حق ہیں، اگر کسی نے ایمان لانا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا میرے نبی کے صحابہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو تب یہ ہدایت پر ہوں، اگر یہ تمہارا راستہ چھوڑ جائیں گے تو گمراہ ہی ہوں گے، حق پر نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ منافقوں نے آگے سے کہا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بری باتیں کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی توہین جو ہے وہ منافقین نے کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، جو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں، حقیقت میں کوئی شبہ نہیں ہے بیوقوف یہی لوگ ہیں، لیکن انہیں اتنے بیوقوف ہیں اپنی بیوقوفی کا بھی پتہ نہیں۔ ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی اتنی شان بیان کر دی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے تذکرے فرمائے، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن اگر دیکھنے ہیں تو یہ دیکھو، یہ حقیقی مومن۔ اولئک هم الراشدون، ہدایت یافتہ دنیا میں کوئی ہیں تو یہ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہیں تو یہی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کا کوئی گروہ دنیا میں ہے تو یہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بہت پیروی کی ہے، کمال اتباع، کمال اطاعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی حکم دیا صحابہ تک پہنچ گیا ہے، فوراً عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کے فرامین سننے کے لیے اتنے بےتاب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ حکم پہنچا ہے تو عمل کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا، آپ کا کوئی فرمان ایسا، آپ کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو ہم تک پہنچنے سے رہ جائے۔ ہم اپنی دنیا داری میں مشغول ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے دکھا دیں، کچھ فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صادر ہو جائے اور ہم اس سے غافل رہ جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں فاقوں کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے۔ بازار جا کر کما بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن صرف اس لیے نہیں نکلتے کہ میں مسجد سے نکل جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مجھ سے رہ جائے۔ نہیں نکلتے ہیں، سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اور جن کے اہل و عیال ہیں، کمانا لازم ہو گیا ہے، انہوں نے بھی ایسا طریقہ بنایا ہے کہ پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان، کسی حدیث سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا، باری مقرر کر لی کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن رہوں گا اور آپ اپنا کاروبار کر لینا، کمائی کر لینا، روزی کما لینا، اور اگلے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن رہو گے اور میں اپنی کمائی کر لوں گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لوں گا، اور شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے، آپ کا جو بھی عمل ہے، آپ کی جو بھی حدیث ہے جو آپ کے پاس رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ شام کو ساری کی ساری دوسرے کو پہنچائے، دوسرے کو سنائے، دوسرے کو اس کی تبلیغ کرے، پہنچائے۔ یہ لازم ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، زندگی کا معمول بنا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث رہ نہ جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی تو بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں
کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، بڑے سے بڑا نقصان بھی برداشت کر لیا، بڑے سے بڑا فائدہ ٹھکرا دیا دنیا کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں ٹھکرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اتباع کی ہے، ہمیشہ فرمان برداری کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس طرز عمل سے بہت مطمئن ہے، بہت خوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعتماد ہوتا تھا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ میری بات کو کبھی ٹالیں گے نہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا، پہلے کسی دور کا واقعہ۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص یسوق بادانہ یسوق بقرہ، ایک گائے کو ہانک کے لے جا رہا تھا اور اس پر اس نے وزن لادا ہوا تھا۔ گائے بول اٹھی، گائے نے بول کر کہا کہ لم اخلق لہذا، میں اس لیے تو نہیں پیدا ہوئی، میرا کام تو دودھ دینا ہے یا کبھی حل میں جوت جانا ہے، یہ وزن جو میرے اوپر تم نے لاد دیا ہے میں تو اس لیے پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یعنی میری ساخت ہی اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر ایسی نہیں بنائی کہ میرے اوپر وزن لادا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کسی نے کہہ دیا کہ گائے بھی کبھی بولی ہے، انکار نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ گائے ویسے کبھی بولی تو نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس پر میں محمد بھی ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے بول کر نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لا رہے ہیں، یا آپ نے انہیں کہا نہیں کہ آپ مان لو، اعتماد اتنا ہے صحابہ کرام پر کہ میری بات کو وہ کبھی ٹال ہی نہیں سکتے۔ فرمایا میں بھی ایمان لاتا ہوں، یہ واقعہ سچا ہے۔ ابو بکر و عمر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی گائے بولی تھی۔ اب کتنا بڑا واقعہ ہے، کوئی انسان سوچ سکتا ہے کبھی گائے بولی ہے، کبھی مشاہدہ کیا ہے کہ ہماری عقل میں آ سکتی یہ بات؟ نہیں آ سکتی، تب بھی صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کر لیا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں قیامت کے قریب کے واقعات، دجال کے بارے میں، دجال کا جو واقعہ ہے یا جو ہونے والے حالات اور واقعات ہیں کہ ہماری عقل میں آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ ایک شخص ہے وہ دنیا میں آئے گا اور ایک آنکھ سے کانا بھی ہے، ایک ہی آنکھ ہے دوسری تو ہے ہی نہیں، اور وہ بھی ایسے جیسے کوئی انگور لٹکا ہوتا ہے پلیٹ میں بڑا ڈلک رہا ہے، ایسا بد شکل شخص ہے۔ وہ حکم دے گا تو بارش بھی برس جائے گی، کسی کو قتل بھی کر دے گا، کسی کو زندہ بھی کر دے گا۔ ہماری عقل کیسے مانتی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، کبھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ جو حدیثیں آپ بیان کرتے ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی لاجیکلی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں سمجھائیں تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی ایک دفعہ ہی کہا ہو کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس آپ نے فرمایا تو انہوں نے ایمان بنا لی، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت تک پہنچایا اور قیامت تک محفوظ کیا۔ کبھی بھی ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں، سوچ بچار نہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ایسے ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ایسے ایسے واقعات آج لوگوں کے سامنے بیان ہوتے ہیں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام فوراً مان لیتے تھے۔ اور ایمان والوں کی شان ہی یہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے قرآن میں کہ مومنوں کی شان ہی یہ ہے، ان کے لائق ہی یہ ہے، ان کے شان ہی یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جاتی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا مان بھی لیا، بس سمجھ میں آئے تب بھی، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی۔ اب دیکھیں جوتے اتار رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، کوئی سمجھ میں آئی انہیں بات؟ نہیں سمجھ میں آئی، کیوں اتارے ہیں؟ بس اتار دیے کہ ہمارے نبی نے اتارے۔ انگوٹھیاں پھینک دی ہیں، کیوں پھینک دی ہیں؟ کچھ سمجھا تو نہیں ہے،
بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی، ہم نے بھی پھینک دی۔ آپ پوچھتے بھی ہیں کہ تم نے ایسے کیوں کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی لاجک نہیں، کوئی جواب نہیں، بس ایک ہی جواب ہے، اللہ کے رسول آپ کو دیکھا ہم نے بھی کر دیا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو جذبہ اتباع تھا، احادیث کا جو مقام تھا صحابہ کرام کی نظر میں، وہ دین اور شریعت بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار یاد رکھو مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بالکل قرآن جیسی ہے، یعنی وہ اللہ کی وحی ہونے میں بالکل قرآن جیسی، واجب الاتباع ہونے میں بالکل قرآن جیسی ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی فرق نہیں کیا، قرآن میں نازل ہو رہا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دونوں کو برابر ایمان اور شریعت اور دین سمجھتے ہیں، دونوں کو حجت سمجھتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ کبھی کسی نے بھی فرق نہیں کیا، کبھی بھی نہیں فرق۔ اب وہ واقعات جو ہماری عقل میں نہیں آتے، وہ قرآن میں ہوں تب بھی مانے ہیں، وہ حدیث میں ہوں تب بھی مانے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے ایسے واقعات ہیں لاجک میں نہیں آتے، خصوصاً آخرت کے حوالے سے۔ آخرت کے حوالے سے جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں قرآن میں، کسی کے لاجک میں کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن امت نے مانا ہے، صحابہ کرام نے مانا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن جب تک میری لاجک میں نہیں آئے گا میں نہیں مانوں گا، میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانوں گا، میں اس کو دین اور شریعت تب مانوں گا جب میری لاجک میں آئے گا، میری سمجھ میں تو آئے، میرا اشکال تو دور کریں آپ، تب مجھے کہیں کہ مانو۔ بھی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی وحی ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ماننا تو واجب ہے، فرض ہے۔ صحابہ کرام سمجھ کے تو نہیں فوراً مان لیتے تھے، ہاں بس اوقات پوچھ لیتے اللہ کے رسول یہ معاملہ کیوں ہے، آپ بتا دیتے۔ آپ نے نہیں بھی بتایا تب بھی عمل انہوں نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا اگر گوشت کھاؤ تو وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیوں۔ ایک ہی موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ بکریوں کے بارے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیوں، وہ بھی باڑا ہے یہ بھی باڑا ہے۔ ہاں بعد میں توجیحات علماء نے کی ہیں، اپنی اپنی سمجھ ہے، لیکن کسی نے انکار تو نہیں کیا، مان لیا ہے۔ اب توجیح کی ہے کہ اونٹوں کے بارے میں اس لیے منع کیا، ذرا شرارتی ہوتے ہیں، نقصان زیادہ پہنچا سکتے ہیں، انسان نماز میں مشغول ہے، ہو سکتا ہے وہ نقصان کر دے، یہ توجیح کر دی۔ لیکن یہ نہ بھی ہو تب بھی ہمارے لیے شریعت اور دین تو یہی ہے کہ اونٹوں کے بارے میں نماز نہیں پڑھنی، بکریوں کے بارے میں نماز ہو جاتی ہے، بس یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم کو اور سونے کو حرام کر دیا، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیوں، بھی ایک ہی چیز ہے، وہ بھی مسلمان، مرد عورت میں کیا فرق ہے؟ اور خنزیر مردوں پر بھی حرام، عورتوں پر بھی حرام، مردار مردوں پر بھی حرام، عورتوں پر بھی حرام۔ یہ سونے اور ریشم کو کیوں مطلب خاص کر دیا کہ عورتوں کے لیے حلال ہے مردوں کے لیے حلال نہیں پوچھا، بس آپ نے فرمایا تو عمل کر کے دکھایا۔ جس نے سونے کی کوئی چیز پہنی ہوئی تھی پھینک دی، ریشم تھا اتار دیا، نہیں پہنا پھر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، حالانکہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ ریشم مردوں پر حرام ہے یا سونا مردوں پر حرام ہے قرآن میں کہیں نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، امت بھی مانتی ہے۔ کسی مسلمان کی کیا مجال ہے الا یہ کہ وہ منکر حدیث ہو، وہ اپنی عقل پر بیٹھ گیا ہو، عقل پر سوار ہو گیا ہو، عقل پرست بن گیا ہو، وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی وحی کو مانے، وہ اس نے دلیل اپنی عقل کو بنا لیا ہے کہ میری عقل جس کو مانے گی اس کو مان لوں گا، میری عقل جس کو ٹھکرا دے گی اس کو ٹھکرا دوں گا۔ اور دلیل کیا ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی عقل تم کیوں نہیں استعمال کرتے، یہ عقل کس لیے ہے اگر ہم نے استعمال نہیں کرنی؟ اور بھائی یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا نا عقل استعمال کرو، تو قرآن پر کیوں نہیں استعمال کرتے؟
کہہ دو کہ یہ جو لاجیکلی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو قرآن کی مان لیتے ہیں، جو لاجیکلی نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ عقل استعمال کرو، ہماری عقل میں نہیں آتی تو ہم نہیں مانتے، جب آئیں گی تو مان لیں گے، ایسے کیوں نہیں کہتے؟ یہ فرق صرف حدیث رسول کی صورت میں جو وحی الہی ہے اس کے لیے کیوں کرتے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم کرنے، اس پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔